اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما توفیقی الا باللہ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے آج ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم، جو کوئی پھر جائے تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، فسوفا، تو ان قریب، یأتی اللہ، لے آئے گا اللہ، بقوم، ایک ایسی قوم کو، یحبہم، وہ محبت کرتا ہے ان سے، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ سب محبت کرتے ہیں اس سے، أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ان لوگوں کی صفات کیا ہوں گی کہ وہ مومنین پر نرم ہوں گے، أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پر سخت، يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، وَلَا يَخَافُونَ، اور وہ نہیں ڈریں گے، لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا اور بڑا صاحب علم ہے۔ سورہ مائدہ میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہیں تو اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے، اور کہیں یہود و نصارہ کو مخاطب کیا ہے، اور کہیں اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے دراصل منافقین کو خطاب کیا گیا ہے۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی انداز ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے، اسلام سے پھرنا چاہتا ہے تو پھر جائے، اللہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئے گا، اچھے اور مخلص لوگ لے آئے گا۔ گویا ایک طرف مسلمانوں کو یہ اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری صفوں میں چھپے منافق کھلم کھلا کفر بھی اختیار کر لیں تو یہ نہ سمجھنا کہ اسلام کا چراغ بجھ جائے گا، اسلام کا چراغ تو روشن ہی رہے گا۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اسی طرح قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ دین کا بھی محافظ ہے، اور اللہ قیامت تک ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو اسلام کے پشتیبان ہوں گے، اسلام کو غالب کرنے کی اور اسے پھیلانے کی سعی کرتے رہیں گے، اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اور اس آیت کے ذریعے اللہ کا پیغام ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسلام دنیا میں رہنے کے لیے افراد کا محتاج ہے۔ ہاں، افراد کو اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے، امن کے لیے، کامیابی کے لیے اس دین کی ضرورت ہے، اور آخرت کی فلاح کے لیے بھی۔ پھر جس طرح پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو لوگوں کا کفر کی طرف دوڑ دوڑ کر جانا غمزدہ نہ کرے۔ اور گویا اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یسارعون فی الکفر کے غم کو دور کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اگر کفر کی طرف بھاگتے ہیں تو بھاگ جائیں، اے نبی آپ غمزدہ نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ ان کی جگہ اور لوگ لے آئے گا۔ اور یہ مضمون تو قرآن میں اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھیر لو، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو اللہ تمہاری جگہ ایک اور قوم کو لے آئے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، یعنی وہ تمہاری طرح ڈھیلے بودے، دین کو چھوڑ چھوڑ کر جانے والے، بظاہر مسلمان مگر اندر سے پوری طرح یہود و حنود کے رنگ میں رنگے ہوئے، وہ ایسے نہیں ہوں گے۔ اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِن یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم، وہ لے جائے تمہیں، ویأتی بخلق جدید، اور تمہاری جگہ نئی مخلوق لے آئے، نئے لوگ لے آئے۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، وہ تو قادر مطلق ہے، اور اس نے تو اس دین کو پسند کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو تو دین اسلام سے محبت ہے، اللہ تو اسلام کا غلبہ چاہتا ہے۔ اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے اس دین کا بھی قیامت تک محافظ ہے۔ قیامت تک اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو اس دین کے پشتیبان ہوں گے، اس کے محافظ ہوں گے، اس کے غلبے کے لیے سعی کرتے رہیں گے۔
جو دین کے لیے اپنی جان اور مال اور قوتوں اور صلاحیتوں کو کھپائیں گے، استعمال کریں گے۔ نہ دین میں داخل ہونے کے لیے کوئی جبر ہے، لا اکراہ فی الدین۔ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی زور اور زبردستی نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمیں یہ انداز نہیں ملتا کہ آپ نے کسی کو تلوار کی نوک پر رکھا ہو اور کہا ہو کہ کلمہ پڑھو ورنہ گردن اڑا دی جائے گی۔ تلوار صرف ان لوگوں کے خلاف اٹھائی گئی جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف حملہ کرنے کے لیے آئے، ورنہ بے ضرر کافر بے شک اسلامی ریاست کے اندر رہیں، ذمہ بن کر رہیں، جزیہ ادا کریں اور امن و سکون کی زندگی گزاریں۔ دین میں داخل ہونے کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ اسی طرح جو دین چھوڑ کر جانا چاہے اس میں بھی اختیار ہے، چوائس ہے۔ ہاں، جو دین کے اندر رہے، ادخلوا فی السلم کافہ، اس کے لیے اصول اور ضابطہ ہے کہ وہ دین میں پورے کا پورا داخل ہو۔ اور یہ تو ہر انسٹیٹیوشن، ہر ادارہ، ہر ملک یہ چاہتا ہے۔ اگر آپ کسی ادارے میں داخلہ لیتے ہیں تو آپ کو اس ادارے کے اصول و ضوابط کی پیروی کرنا ہوگی۔ آپ کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں، وہ یونیورسٹی، وہ ادارہ کسی ایسے فرد سے اپنے ضوابط کی پیروی نہیں مانگے گا جس نے اس یونیورسٹی میں داخلہ نہ لیا ہو، لیکن جو ایڈمیشن لیتے ہیں انہیں ان تمام ضابطوں کی پیروی کرنا ہوگی۔ اسی طرح آپ کسی ملک میں بھی جاتے ہیں تو وہاں کے قانون کی پاسداری کرنا لازم ہے۔ ہاں، جو کوئی ملک چھوڑ کر چلا جائے اس پر کوئی پابندی نہیں۔ ایک ادارہ یا ایک ملک اور اس کا حکمران تو اتنا بااصول اور غیرت مند ہے، لیکن کیا دین اتنا گیا گزرا ہے؟ اور اس دین کو عطا کرنے والا پروردگار اتنا مجبور ہے کہ جو چاہے اس کے دین میں داخل ہو اور جیسے چاہے اس کے قوانین کے بخیے ادھیڑے؟ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور یہاں ارتداد اسی سے ہے، اور ارتداد کہتے ہیں خود پیچھے ہٹنا، اور وہ ارتدہ یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے دین کو رد کر دیا، جنہوں نے دین کو چھوڑ دیا۔ تو جو دین کو رد کرتے ہیں اللہ انہیں رد کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، جو چھوڑ کر دین کو جانا چاہے چلا جائے۔ اور یہ آیت قرآن کی حقانیت پر بھی دلیل ہے۔ کیوں اس طرح سے؟ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کیونکہ اللہ کو پہلے سے یہ معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے قبائل اسلام سے مرتد ہو جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور اللہ تو ماضی، حال اور مستقبل ہر ایک سے واقف ہے نا۔ اللہ جانتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے لوگ دین سے نکل جائیں گے۔ اللہ نے پہلے ہی قانون اتار دیا، پہلے ہی بات سمجھا دی کہ جو دین سے پھرتا ہے وہ پھر جائے۔ اس مقام پر یہ بات ہمیں ذہن میں رہے کہ اسلام سے مرتد ہونے کی سزا قتل ہے۔ بہت ساری صحیح احادیث میں یہ مضمون ہے۔ جس طرح نسائی کی روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں الا یہ کہ اس نے شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کیا ہو، یا مسلمان ہونے کے بعد کفر اختیار کیا ہو، یا کسی کی جان لی ہو۔ یعنی یہ 3 صورتیں ہیں جن میں ایک مسلمان کا خون حلال ہو جاتا ہے، یعنی اس کا قتل جائز ہو جاتا ہے۔ اور ان میں سے ایک کیا ہم نے پڑھا کہ جو اسلام کو قبول کر لینے کے بعد کفر اختیار کر لے۔ اور دین چھوڑ کر جاتے وہی ہیں جو کسی مفاد کے لیے دین میں آئے ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے۔ ورنہ مخلص اہل ایمان کے بارے میں جنہوں نے ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کے ذائقے کو پایا ہے، ان کے بارے میں پیارے نبی فرماتے ہیں کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانتے ہیں جیسا آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتے ہیں۔ یعنی ان کے لیے دین کو چھوڑنا ایسے ہی ہے جیسے آگ میں ڈالا جانا۔ لیکن وہ لوگ کہ جو صرف اسلام کا عروج دیکھ کر دنیا کے مال و متاع کے لیے عہدوں کے لالچ میں دین میں داخل ہوئے، تو دین کی مشکلات کو دیکھ کر انہوں نے اسلام کو چھوڑنے میں ہی عافیت سمجھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تو بعض قبائل نے یہ سمجھا کہ اسلام کو جتنی کامیابیاں ملی ہیں، کامرانیاں عطا ہوئی ہیں، اس کا باعث تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، جن پر وحی کے ذریعے ہدایات نازل ہوتی رہتی تھیں۔ لیکن اب جب کہ آپ انتقال کر گئے، لہٰذا انہوں نے سمجھا کہ اب پھر سے کفر کا غلبہ ہوگا، اس لیے مرتد ہو گئے کہ اب دین کی پابندیاں برداشت کرنے کا کیا فائدہ، اب زکوٰۃ ادا کرنے کی چٹی ہم کیوں سہیں۔
تفاسیر میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو 3 مقامات یعنی مکہ، مدینہ اور بحرین کے علاوہ باقی علاقوں سے عرب قبائل کے مرتد ہونے کی خبریں آنے لگیں، اور وہ لوگ یہ کہنے لگے کہ ہم نماز پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے جہاد کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور حضرت صدیق اکبر خلیفہ بن گئے تو عرب کے کچھ قبائل نے کفر اختیار کر لیا، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صدیق اکبر سے فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے کیسے لڑیں گے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے لوگوں سے اس وقت تک لڑنے کا حکم ہے جب تک کہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں۔ پھر جس نے یہ شہادت دے دی اس نے اپنا مال اور اپنی جان مجھ سے محفوظ کر لیے، البتہ کسی حق کے بدلے میں، یعنی اگر اس نے کسی کے مال کو یا جان کو نقصان پہنچایا ہے تو یہ اور بات ہے۔ اور فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے باطن کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ تو اس کے جواب میں ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اس شخص سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، اس لیے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، یعنی جس طرح سے نماز جسم کا حق ہے تو زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ اور فرمایا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ مجھے بکری کا ایک بچہ بھی دینے سے انکار کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں ان سے ضرور لڑوں گا۔ تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اللہ کی قسم اس کے بعد میں سمجھ گیا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دل میں جو لڑائی کا ارادہ پیدا ہوا ہے یہ اللہ ہی نے ان کے دل میں ڈالا ہے، اور میں پہچان گیا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی رائے درست ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو صدمے میرے والد پر پڑے اگر وہ مضبوط پہاڑوں پر بھی پڑ جاتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، مگر اللہ نے آپ کو صبر و استقامت کا وہ اعلیٰ مقام عطا کیا کہ انہوں نے سارے آفات اور مصائب کا عزم اور ہمت سے مقابلہ کیا اور کامیاب ہوئے۔ واقعی یہ ان کا عزم ہی تو تھا۔ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ خطرہ ہو کہ میں مدینہ میں تنے تنہا رہ جاؤں گا اور بھیڑیے مجھے پھاڑ کھائیں گے تب بھی میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ کتنے مسائل تھے جن کا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سامنا کرنا پڑا۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ، دوسری طرف جھوٹی نبوت کے دعوے دار اٹھ کھڑے ہوئے، تیسری طرف منکرین زکوٰۃ تھے، چوتھی طرف قیصر روم کے خلاف لشکر اسامہ کی روانگی کا معاملہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی طے کر دیا تھا، اور وہ لشکر روانہ ہونے والا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ تو یہ سارے مسائل جو ایک دم آن پڑے، بڑی ہمت اور جرت کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان مسائل کو ڈیل کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا رخصت ہوئے، لوگ دین چھوڑنے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے نا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا یہ منظر بیان کرتے ہیں کہ میرے اصحاب میں سے بعض کو جہنم میں لے جانے کے لیے پکڑا جائے گا تو میں کہوں گا یہ میرے اصحاب ہیں، تو کہا جائے گا کہ آپ کے بعد یہ لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پھر گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی اس وقت وہی کہوں گا جو نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تو اسی وقت تک ان کا نگران تھا جب تک میں ان کے درمیان تھا، جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ہی ان پر نگران تھے، اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں۔ اور منکرین زکوٰۃ کے علاوہ جو ایک بہت بڑا فتنہ تھا، جھوٹی نبوت کے دعوے دار بہت سے پیدا ہوئے، یعنی بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھا کہ غیب کی خبریں بتا کر ہم بہت ساری دنیا کو اپنے پیچھے لگا سکتے ہیں اور بہت سا مال و متاع کما سکتے ہیں۔ انہوں نے نبوت کو بھی دکانداری سمجھا اور اس میدان میں کود پڑے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوئے۔ 3 لوگوں کا تذکرہ آتا ہے جن میں ایک مسلمہ کذاب ہے، دوسرا اسود عنسی ہے اور تیسرا طلحہ بن خویلد ہے۔ اور یہ بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی دکھائی گئی۔ بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہیں، اور اس بات سے مجھے فکر لاحق ہوئی تو پھر خواب ہی میں مجھے کہا گیا کہ ان پر پھونک مارو، تو میں نے پھونک ماری تو وہ دونوں اڑ گئے۔ تو یہاں سونے کے کنگنوں سے مراد کیا ہے؟ نبوت کے جھوٹے دعوے دار۔ مسلمہ کذاب بنو حنیفہ کی قوم سے تھا اور بڑی دنیا اس کی پیروکار ہوئی۔ 40,000 کا لشکر لے کر آیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کا مقابلہ کیا
اور حضرت وحشی رضی اللہ عنہ جنہوں نے اسلام لانے سے پہلے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، وہ جب سے اسلام لائے برابر اس تمنا اور کوشش میں رہے کہ جس طرح جاہلیت میں ان سے اسلام کا اتنا بڑا نقصان ہوا، تو اسلام لانے کے بعد اللہ انہیں کوئی ایسا موقع عطا کرے کہ وہ اسلام کی کوئی بڑی خدمت سر انجام دیں۔ اس لیے وہ لشکر جو مسلمہ کذاب سے لڑنے کے لیے نکلا، تو حضرت وحشی رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ چلے کہ شاید کہ مسلمہ کو مار کر وہ حمزہ رضی اللہ عنہ کا بدلہ اتار سکیں۔ اور ایسا ہی ہوا کہ بہترین حربہ پھینکنے والے تو تھے ہی، بہترین نشانہ باز تھے، انہوں نے مسلمہ کو حربہ پھینکا جو اس کے سینے سے آر پار ہو گیا، اور پھر ایک انصاری صحابی جو حضرت ام عمارہ کے بیٹے تھے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ، انہوں نے آگے بڑھ کر اس کا سر قلم کر دیا۔ یہ جنگ یمامہ کے نام سے مشہور ہوئی، اور اس میں بہت سارے مسلمان بھی شہید ہوئے۔ اسی طرح بنو مدلج کا ایک رئیس تھا اسود عنسی، جو کہ کاہن تھا، جادوگر تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اسے فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا، اور یہ اس رات قتل کیا گیا جس رات کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال بھی فرما گئے۔ اور جیسے ہی یہ قتل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری مسلمانوں کو سنائی، اور مسلمانوں کو اس سے راحت ملی، اور آپ نے فیروز دہلوی کی تعریف فرمائی۔ پھر تیسرا چھوٹا نبوت کا دعوے دار بنو اسد کا رئیس تھا طلحہ بن خویلد، جس کی سرکوبی کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا۔ یہ شخص فرار ہو گیا، اور بالآخر اس نے توبہ کر لی اور اسلام قبول کر لیا، اور اس کا اسلام بھی بڑا اچھا ہوا، یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد بہت اچھا مسلمان ہوا۔ تو یہ ساری مشکلات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ اول کو سہنا پڑی، انہوں نے صحابہ کے ساتھ مل کر پوری جرأت کے ساتھ ان مشکلات کا مقابلہ کیا، اور یہ نہ سمجھے کہ بہت ہی لوگ مرتد ہو گئے۔ اگر کچھ لوگ مرتد ہوئے تو کتنے مسلمان بھی ہوئے۔ قادسیہ کی اور یرموک کی جنگوں میں جو مسلمانوں کو کامیابیاں ملی، ان میں صحابہ تو چند ہی تھے، باقی سب تو تابعین تھے۔ گویا اگر کچھ لوگ مرتد بھی ہوئے تو اسلام چاہنے والوں اور اسلام پر جمنے والوں اور اسلام کو قبول کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہوئی۔ پھر آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفات بیان کی ہیں جو اللہ ایسے لوگوں کے بدلے میں لائے گا جو دین چھوڑ کر جاتے ہیں، جنہوں نے دین کے مقابلے میں کفر کو پسند کر لیا، لا دینیت کو پسند کر لیا اور دین اسلام کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ ان لوگوں کے بدلے میں اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ گویا ایسے لوگ اللہ کو اتنے محبوب ہیں کہ اللہ نے ان کی محبت سے پہلے اپنی محبت کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ قرآن کے باقی انداز سے مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی محبت سے پہلے اپنی محبت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو ایسے لوگ کتنے محبوب ہیں۔ اور ہم منافقین کا تذکرہ پڑھ رہے تھے نا، منافق تو نہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور نہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کو تو ان کی پرواہ تک نہیں۔ یہ اگر رب سے بیزار ہے تو رب ان سے بیزار ہے۔ اور اگر آیت کے اس حصے کو آیت کے پچھلے حصے سے ملائیں تو وہ لوگ کہ جو دین چھوڑ کر کفار میں شامل ہو رہے ہیں، تو یہ کتنا بڑا فتنہ ہے۔ انہوں نے دین کو کمزور کرنے کی سازش کی، دین کو ماننے والوں کی تعداد میں کمی کرنے کا باعث ہوئے، دین کو مغلوب کرنے اور دین کی عمارت کو ڈھانے کی کوشش کی۔ تو جو لوگ ان فتنوں کا سر کچلے، جو دین کو کمزور کرنے کی بجائے اسے قوت دے، اس کا سہارا بنے، اسے مغلوب کرنے کی بجائے اسے غالب کرنے کی سعی کرے، تو ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور ان لوگوں کا عمل یہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہاں 4 صفات بتائی ہیں ان لوگوں کی جو اللہ لائے گا۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی صفت اللہ سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ کے محبوب ہیں، اور دوسری صفت کہ وہ اہل ایمان پر نرم ہیں اور کفار پر سخت ہیں، اور تیسری صفت وہ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے محنتیں کرتے ہیں، اور چوتھی صفت کہ وہ اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں چن لے، اللہ ہمیں تبدیل نہ کرے، اللہ ہمیں ہٹا کر دوسرے لوگ نہ لائے، اللہ ہم سے اپنے دین کی خدمت کا کام لے، تو یہ 4 صفات مجھے اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ یحبہم و یحبونہ،
اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور محبت تو ایسا جذبہ ہے اس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی، اور محبت دو طرفہ ہوتی ہے۔ کسی سے محبت کرنا ہمارے اختیار میں تو ہوتا ہے، لیکن اس کی محبت پانا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا۔ بالکل اسی پیٹرن پر دیکھیے کہ ہم اللہ سے محبت کریں یہ تو ہمارے اختیار میں ہے، لیکن اللہ ہم سے محبت کرے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو دیکھیں کسی کی محبت پانے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، کچھ وجہ ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ کی محبت پانے کے اسباب ہیں، اور وہ اسباب میرے اور آپ کے اختیار میں ہیں۔ ان اسباب کو اختیار کر لیں تو نتیجے میں اللہ کی محبت ملے گی، اور اللہ تو بہت محبت کرنے والا ہے، وہ الغفور الودود، وہ بڑا بخشنے والا اور بڑی محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی محبت کے پانے کے نسخے بتا دیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو یہاں مل گیا نا نسخہ۔ اللہ کی محبت چاہیے تو کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کریں۔ وہ کیسے اٹھتے تھے، وہ کیسے بیٹھتے تھے، وہ کیسے بولتے تھے، وہ کیسے کام کرتے تھے، وہ کیسے سوتے تھے، وہ کیسے جاگتے تھے، ان کا کھانا پینا کیسا تھا، ان کا لباس کیسا تھا، ان کی نماز کیسی تھی، ان کے معاملات کیسے تھے، ہر معاملے میں وہ رویہ اور وہ طریقہ اپنانا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو یہ چیز مجھے اور آپ کو رب کی محبت دلائے گی۔ گویا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جیسے میرا حبیب کرتا ہے ویسے کرو تو تم بھی میرے محبوب بن جاؤ گے۔ پھر ایک اور نسخہ اللہ کی محبت پانے کا حدیث قدسی میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کا میرے عائد کردہ فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنا مجھے باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی اللہ کی محبت پانی ہے تو جو اللہ نے فرائض عائد کیے ہیں، فرض نماز، فرض روزہ، فرض زکوٰۃ، فرض حج، وہ تمام فرائض جو حقوق اللہ سے متعلق ہیں، جو حقوق العباد سے متعلق ہیں، ان فرائض کی ادائیگی کے ذریعے ملتا کیا ہے؟ رب کی محبت۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اسے وہ عطا کر دیتا ہوں، اور وہ اگر مجھ سے کسی چیز سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ تو پتہ کیا چلا؟ فرائض کے ذریعے اور پھر نوافل کے ذریعے اللہ کی محبت ملتی ہے۔ پھر انسان دیکھتا وہ ہے جو رب چاہتا ہے، پھر سنتا وہ ہے جو رب کو پسند ہے، ہاتھ اس چیز کی طرف بڑھاتا ہے جس کا رب نے حکم دیا ہے، پاؤں چل کر اس مقام کی طرف جاتے ہیں جہاں جانا رب کو پسند ہے۔ تو فرائض اور نوافل رب کی محبت پانے کا ذریعہ ہیں، اور جب رب کی محبت ملتی ہے تو وہ صرف رب کی محبت تک بات محدود نہیں رہتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، سو تو بھی اس سے محبت کر۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، سو تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر اس کے لیے زمین میں بھی قبول عام رکھ دیا جاتا ہے۔ جو اللہ کا محبوب، جو فرشتوں کا محبوب ہو، دنیا والوں کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ پھر اللہ کی محبت پانے کا نسخہ یہ بھی ایک حدیث قدسی میں ہے، جسے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جو میری خاطر باہم محبت کرتے ہیں، میری خاطر باہم ملاقاتیں کرتے ہیں، اور میری خاطر ہی ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، میری محبت واجب ہو گئی۔ وجبت محبتی للمتحابین فیا والمتجالسین فیا والمتزاورین فیا والمتبادلین فیا۔
جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اللہ کی خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجبت محبتی، میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی۔ پھر اللہ دیتے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری جلال اور عظمت کی خاطر باہم محبت کرنے والوں کے لیے نور کے ممبر ہیں، اور ان پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ تو رب کی محبت پانے کا نسخہ اللہ کی خاطر محبت کرنا، اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے ملنا، اللہ کی خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرنا۔ پھر جس سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دین کی نعمت عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے جس طرح تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کیا ہے اسی طرح اس نے تمہارے مابین اخلاق کو بھی تقسیم کیا ہے، اور بے شک اللہ دنیا اس کو بھی عطا کرتے ہیں جس سے وہ محبت کرتے ہیں، اور اس کو بھی دیتے ہیں جس سے وہ محبت نہیں کرتے، لیکن دین کی نعمت صرف اس کو عطا کرتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا کہ جس کو دین کی نعمت ملی اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے دنیا سے اس طرح پرہیز کراتا ہے جس طرح تم لوگ اپنے مریض کو پرہیز کراتے ہو، یعنی جیسے ہم اپنے مریض کو اس چیز سے پرہیز کراتے ہیں جس سے اس کے مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، اللہ اپنے پیاروں کو اس طرح دنیا سے پرہیز کراتے ہیں، یعنی اللہ ایسے لوگوں کو دنیا کی محبت میں غرق نہیں ہونے دیتے۔ اور قرآن بھی جگہ جگہ نسخہ بتاتا ہے کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، وہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، یحب المتقین، وہ گناہوں سے بچنے والوں سے محبت کرتا ہے، یحب المقسطین، وہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یحب الصابرین، وہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یحب المتوکلین، اسے توکل کرنے والے بڑے پسند ہیں، یحب التوابین، وہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، یحب المتطہرین، وہ پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے، یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں لڑتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت پانے کا نسخہ کیا ملا؟ سنتوں کا اتباع، فرائض کی ادائیگی، نوافل کا اہتمام، دین سے محبت، احسان کا رویہ، توبہ کرنا، پاک صاف رہنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، صبر کرنا، گناہوں سے بچنا، عدل کرنا، اور اللہ کی راہ میں محنت کرنا، اور اللہ کی خاطر لوگوں سے محبت کرنا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، کہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں رب کی محبت عطا کریں گی۔ یحبہم ویحبونہ، بہترین انسان تو ہے ہی وہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اس بندے میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرتا ہے اور نہ محبت کیا جاتا ہے، اور لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو ان کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے۔ اللہ ہمیں اس کیٹیگری کے لوگوں میں شامل کر دے جن سے اللہ تو محبت کرتا ہے۔ اور ہمارے لیے یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کی محبت نہ شکل سے ہے، نہ مال سے، نہ نسب سے، نہ عہدے سے، بلکہ اس کی محبت تو ایمان اور عمل اور اخلاق اور کردار سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی صفت بتائی ایسے لوگوں کی، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، یعنی ایسے لوگ مومنین پر نرم ہوں گے اور کافروں پر سخت ہوں گے۔ وہ لوگ کہ جو رب سے محبت کرتے ہیں پھر وہ ان لوگوں سے بھی محبت کرتے ہیں جو رب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اہل ایمان ایک مسلمان کو اپنے درمیان رحم دل، نرم خو، ہمدرد اور شفیق انسان کے طور پر پاتے ہیں۔ ایک مسلمان کی قابلیتیں، اس کی صلاحیتیں، اس کی ذہانتیں کبھی کسی مسلمان کو دکھ دینے اور نیچا دکھانے کے لیے نہیں ہوتی۔ ایک مومن دوسرے مومن پر کس طرح نرم ہوتا ہے، وہ اس سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے، اللہ کی خاطر ملتا ہے، جو ملتا ہے سلام کرتا ہے، جب ملتا ہے خوشی سے مسکراتا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، وہ دعوت دے یہ قبول کرتا ہے، اسے مشورہ چاہیے یہ مشورہ دیتا ہے، وہ مصیبت میں ہو یہ مدد کرتا ہے، وہ بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلاتا ہے، وہ بیمار ہو تو یہ عادت کرتا ہے، وہ گرنے لگے تو یہ تھام لیتا ہے، اسے قرض چاہیے تو یہ اسے ادھار دیتا ہے، اگر وہ قرض نہیں بر وقت لوٹا سکتا تو وہ اسے مہلت دیتا ہے، اگر اس سے اختلاف ہو جائے تو جھگڑے سے گریز کرتا ہے، وہ غلطی کرے تو یہ معاف کر دیتا ہے،
وہ فوت ہو جائے تو یہ جنازے میں جاتا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کو اپنے زبان اور ہاتھ سے نقصان نہیں پہنچاتا، وہ تو ہمیشہ اس کے نفع کا حریص رہتا ہے، اور ایک مومن کو جب دوسرے مومن کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپروچ میں ہوتا ہے۔ اور یہ صفات صرف عام حالات میں نہیں، اگر ایک مومن اقتدار میں بھی ہو، کسی عہدے پر بھی ہو، تو وہ دوسرے مومن کے لیے اپنے در بند نہیں کر دیتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا، مومن اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھولا بھالا اور شریف اور کریم ہوتا ہے۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اپنے شاگردوں کو ہدایت فرمائی تھی کہ کبوتر کی مانند بے آزار اور سانپ کی مانند ہوشیار بنو۔ تو یہ تو مومن کی صفات ہیں، لیکن منافق کا حال کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے تو بڑا ہوشیار، اس کے تو اسے بڑے فن اور طریقے آتے ہیں، مگر کافروں کے لیے وہ کٹ پتلی اور ان کے اشاروں پر اور ان کی خواہشات اور مرضی پر چلنے والا، جبکہ مومن ایسا نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومنین پر تو نرم لیکن کافروں پر سخت۔ اور کافروں پر سخت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کافروں سے سختی اور درستی سے بات کرتے ہیں، جب نظر آ جائے تو اسے کھونسا مارتے ہیں، گالیاں دینے لگتے ہیں، ان پر تھوک دیتے ہیں یا غصے سے ان کے کان پھڑکنے لگتے ہیں، یہ مطلب ہرگز نہیں۔ اعزۃ علی الکافرین کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن اپنے مضبوط ایمان کی وجہ سے، اپنے اخلاص کی وجہ سے، کردار کی طاقت کی وجہ سے مخالفین کے لیے، دشمنوں کے لیے پتھر کی چٹان ثابت ہو، کہ نہ اسے دبایا جا سکے، نہ جھکایا جا سکے، نہ اپنے مقام سے ہٹایا جا سکے۔ وہ موم کی ناک نہیں ہوتے کہ جو چاہے جب چاہے جدھر چاہے اسے موڑ دے۔ مومن سے تو جب بھی کفار کا واسطہ پڑتا ہے تو وہ جان جاتے ہیں کہ یہ بندہ جان تو دے سکتا ہے مگر کسی قیمت پر بک نہیں سکتا، اسے ڈرایا یا دھمکایا نہیں جا سکتا، اسے دین سے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ اور سورہ فتح میں بھی مومنین کی یہ صفات بیان ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ یہ ہے اہل ایمان۔ تیسری صرف ایسے لوگوں کی جنہیں اللہ چنتا ہے، وہ کیا ہے؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، محنت کریں گے، اسٹرگل کریں گے، اور ان کی یہ اسٹرگل شہرت کے لیے نہیں ہوگی، تعریف کے لیے نہیں ہوگی، اپنے مفاد کے لیے نہیں ہوگی، دنیا پانے کے لیے نہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوگی۔ اور جو ٹارگٹ ہے اور جو مقصد اور مشن ہے کہ دین غالب آ جائے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ تمام تر طریقہ ہے زندگی پر اسلام غالب آ جائے، وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ، دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے، تو کیا یہ صرف تمنا کرنے سے ہوگا؟ کیا یہ صرف چاہنے سے ہوگا؟ اس کے لیے تو مجاہدہ کرنا ہوگا، اور دین کی خاطر محنت انسان کو غموں سے نجات دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، کیونکہ جہاد جنت کے دروازوں میں سے عظیم دروازہ ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی غم اور پریشانی سے نجات عطا کرتے ہیں۔ بس ان کوششوں کا مقصد صرف اور صرف رب کی رضا پانا ہو۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کسی نے جنگ کی اور اس کے دل میں اونٹ باندھنے کی ایک رسی حاصل کرنے کی بھی نیت ہوئی تو اس کا اجر ضائع ہو گیا۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی خاطر مجاہدہ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنے جان، مال اور صلاحیتوں کو کھپاتے ہیں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ اور دین کے راستے میں انسان قدم بڑھا ہی نہیں سکتا جب تک یہ کوالٹی پیدا نہ ہو جائے۔ اگر لوگوں کی باتوں کا خوف دامنگیر ہو جائے تو انسان ایک قدم آگے بڑھاتا ہے تو 2 قدم پیچھے ہٹتا ہے۔ اس لیے بارہا احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید کی کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دوست نے مجھے 7 باتوں کا حکم دیا۔ یہاں ہم اپنے کس دوست کا تذکرہ کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان باتوں کا حکم دیا
اس میں پہلی بات یہ ہے کہ میں مسکینوں سے محبت کروں اور ان سے قریب رہوں، اور دوسری بات یہ کہ میں اپنے سے کمتر کی طرف دیکھوں اور اپنے سے بالاتر کی طرف نہ دیکھوں، اور پھر تیسری بات کہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کروں خواہ وہ مجھ سے قطع رحمی کریں، اور چوتھی بات کہ میں کسی سے کوئی سوال نہ کروں، یعنی کسی سے کچھ مانگوں نہ، اور پانچویں چیز حق بات کہوں خواہ وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو، اور چھٹی بات کہ میں اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈروں، اور ساتویں بات یہ کہ میں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہوں، کیونکہ ان کلمات کو عرش الہی کے خزانے سے نازل کیا گیا ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ حق بات کہوں خواہ وہ لوگوں کو بری کیوں نہ لگے، مشکل کیوں نہ لگے، اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرا جائے۔ اسی طرح عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں پر بیعت کی کہ ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، خواہ ہم خوش ہوں یا نہ خوش، یعنی ہمیں یہ حکم پسند آئے یا نہ پسند ہو، ہم اطاعت کریں گے اور حق بات کہیں گے خواہ کہیں بھی ہو، اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ گویا مومن نہ کسی کے تانے کی وجہ سے، نہ کسی کی مخالفت کی وجہ سے، نہ کسی کی پھپتیوں کی وجہ سے دین سے وہ ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوتا۔ لوگ بدو کہیں، نکو کہیں، بیکورڈ کہہ لیں، وہ جو چاہیں کہیں، وہ اسی راہ پہ چلے گا جسے سچے دل سے اس نے حق سمجھا ہے۔ اور دین کے راستے پہ تو آگے بڑھتے ہی وہ ہیں جو لوگوں کے ڈر سے نجات پا جاتے ہیں، اور جو ہر وقت یہ دیکھتے رہتے ہیں یا سوچتے رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، نہ وہ برائیوں سے بچ پاتے ہیں اور نہ نیکیوں کی توفیق ہی انہیں ملتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ بڑی خوبصورت بات انہوں نے ارشاد فرمائی کہ میں دنیا میں اکیلا آیا ہوں، اکیلا ہی اس دنیا سے جاؤں گا، قبر میں پڑوں گا تو اکیلا، حساب کے لیے پیش ہوں گا تو اکیلا، جنت جاؤں گا تو اکیلا، اور خدا نخواستہ دوزخ میں گیا تو اکیلا، تو یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ یعنی جب کسی مرحلے پر بھی لوگوں نے کام نہیں آنا تو میں ان کی خاطر اپنی عاقبت کیوں برباد کروں؟ اور ہم الحمدللہ چھٹے پارے کو مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ کتنے دین کے احکامات ہم نے پڑھے، کتنی بار ہم نے دین پر چلنے کی کوشش کی، اب کتنی بار ہم نے لوگوں سے یہ باتیں سنی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، پاگل ہو گئے ہو، یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے، تمہیں اپنی ذرا پرواہ نہیں، اپنے کیریئر کا خیال کرو، اپنے بچوں کے مستقبل کی طرف دھیان دو۔ ایسی بہت ساری باتیں آپ نے سنی ہوں گی جب بھی آپ نے نیکی کے فیصلے کیے ہوں گے۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ ایک ہوتی ہے مخالفت اور ایک ہوتی ہے ملامت۔ مخالفت تو دشمن کرتے ہیں، غیر کرتے ہیں، مگر ملامت اپنے کرتے ہیں جو آپ کے نام نہاد خیرخواہ ہوتے ہیں۔ اور مخالفت کے لیے تو انسان ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے نا، ڈٹ جاتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ مخالفت تو ہوگی، لیکن اسے ملامت کی توقع نہیں ہوتی، لہٰذا اس غیر متوقع صورتحال میں اکثر انسان پھسل جایا کرتے ہیں۔ گویا دشمنوں کی مخالفت برداشت کرنا آسان، مگر اپنوں کی ملامت کے آگے ڈٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا کریں یہ کہ وہ پھلدار درخت بن جائے جو پتھر کھاتا ہے تو پھل دیتا ہے، زیادہ پتھر کھاتا ہے تو زیادہ پھل دیتا ہے۔ وہ کبھی لوگوں کے پتھر مارنے کی وجہ سے پھل اگانا اور پھل دینا بند نہیں کرتا، اور پھر نظریں اگر جنت پر ہوں تو ملامتیں اثر نہیں کرتی۔ اور یہ تو پہچان ہے کہ آپ معاشرے میں اجنبی ہیں، ایسے اجنبیوں کے لیے ہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ فطوبی للغرباء، خوشخبری ہے ان اجنبیوں کے لیے جو لوگوں کی ملامتوں کے باوجود دین پر جمے رہتے ہیں۔ اور واقعی یہ ہمارے معاشرے کی دو رنگی ہے۔ ہمارے ہاں کوئی دنیا کی خاطر صبح 8 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک دھکے کھائے نوکریاں کرے، اس کی تعریف کی جاتی ہے، اسے سر آنکھوں پہ بٹھایا جاتا ہے، اس کے بچے نانیاں دادیاں سنبھالتی ہیں، جاب کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو جاتے ہیں لوگ، ماں کے گھر کے قریب گھر لیتے ہیں کہ یہاں میں اپنے بچے ڈراپ کروں گی اور میں نوکری پر جاؤں گی، اور نانیاں دادیاں بھی تندرہی کے ساتھ اپنے اس فرض کو نبھا رہی ہوتی ہیں۔ لیکن کوئی دین کی خاطر نکل کر تو دیکھے، پہلا تانا نانی دادی کی طرف سے ہی آئے گا، شوہر سے آئے گا، بھائی بہنوں سے آئے گا کہ اپنے گھر کی فکر کرو، بچوں کی فکر کرو۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، آگے وہی بڑھے گا جو ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا،
اور یہ ہے اصل میں اللہ کا فضل، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ ہم نے تو بڑے بڑے گھروں کے اور بڑی بڑی دکانوں کے ماتھے پہ لکھا دیکھا کہ ھذا من فضل ربی۔ بلا شبہ دنیا کی نعمتیں بھی اللہ کا فضل ہے، لیکن اللہ کا حقیقی فضل کیا ہے؟ یہ صفات کسی کو مل جائیں، جسے اللہ سے محبت ہو، وہ مومنوں کے لیے نرم ہو، وہ کفار کے لیے سخت ہو، یعنی کفار کے لیے اس پر غلبہ پانا یا اس سے اپنی بات منوانا آسان نہ ہو، اور وہ دین کے راستے میں محنت کرنے والا ہو، اور اس محنت میں وہ کسی سے دبنے اور جھکنے اور ڈرنے والا نہ ہو۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے۔ آیت کا آغاز ہوا نا، جو دین سے پھرنا چاہے پھر جائے، اور اختتام ہوا کہ اللہ بڑا واسع ہے، اس کی دنیا بڑی وسیع، اس کی مخلوقات بے شمار، خربوں انسان اس نے دنیا میں پیدا کیے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ 200-400 لوگ اگر اس کے دین سے پھر جائیں تو پھر جائیں، وہ اور لوگ لے آئے گا۔ اور اللہ کا دامن رحمت بھی بڑا وسیع ہے، جو مرتد ہو جانے کے بعد توبہ کر لے، پلٹ آئے، تو رب کے دامن رحمت میں بڑی گنجائش پائے گا۔ اور اللہ علیم ہے، اللہ یہ فضل عطا اسی کو کرتا ہے جو اس کا حقدار ہو۔ آیت نمبر 55، انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی تو اللہ ہے، وہ رسولہ، اور اس کا رسول، والذین آمنوا، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، الذین، وہ لوگ جو یقیمون الصلاۃ، قائم کرتے ہیں نماز، ویؤتون الزکوٰۃ، اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، وہم راکعون، اور وہ جھکنے والے ہوتے ہیں، رکوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہاں یہ آیت شروع ہوئی انما سے، اور انما کلمہ حصر ہے، یعنی بس ولی ہے تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور اہل ایمان۔ اور پچھلی آیات میں جو ہم نے بارہا یہ پڑھا کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، کفار سے، منافقین سے دوستیاں نہ گھانٹو، ان سے دل کا رشتہ نہ ہو، تو پھر دوستی کس سے کریں؟ دوستی تو ہر انسان کی ضرورت ہے، یہ تو اس کی فطرت کی مانگ ہے، انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس لیے اللہ نے یہاں جواب دے دیا کہ مومن دوستی کس سے کریں۔ اور یہاں خاص طور پر آپ دیکھیں کہ ولی کا لفظ صرف اللہ کے ساتھ آیا ہے، رسول اور اہل ایمان کے ساتھ بھی ولی کا لفظ نہیں آیا۔ مطلب کیا ہے کہ اصل دوستی اللہ سے ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی بھی اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور اہل ایمان سے دوستی اور محبت بھی اس لیے ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس سے مقصود اللہ کو یہ ہے کہ رسول کی محبت ہو یا اہل ایمان کی، اسے اللہ کی محبت کے تابع ہونا ہے۔ کہیں رسول سے محبت اتنی نہ بڑھ جائے کہ رسول کا مقام خدا کے مقام سے بڑھا دو یا برابر کر دو، کہیں مومنوں میں سے کسی کے ایمان سے، اس کے عمل سے متاثر ہو کر اسے خدا کا درجہ نہ دے دو، اس سے ایسی محبت نہ کر بیٹھو جیسی محبت اللہ سے کی جانی چاہیے۔ ولی تو اصل میں اللہ ہے، دوست تو اللہ ہے، جب اللہ ہی دوست ہے تو راز و نیاز بھی اسی سے۔ انما اشکو بثی و حزنی اللہ، رہنمائی بھی اسی سے لینی ہے، اپنے غم اور علم کی فریاد بھی اسی سے کرنی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میری امت میں مجھ سے شدید ترین محبت کرنے والے ایسے ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، اور ان میں سے ہر شخص یہ چاہے گا کہ وہ اپنا گھر بار اور مال دے دے اور مجھے دیکھ لے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں شدید ہیں۔ پھر اہل ایمان کی محبت کا تذکرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بتا دی کہ جن سے دوستی کرو گے دیکھ لو ان کے اندر یہ کوالٹیز ہوں کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہوں، وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دین کے 2 بڑے بڑے پلرز جن پر دین کی عمارت قائم ہے ان کا تذکرہ کر دیا کہ ایمان والوں کی پہچان ہوگی کہ وہ نماز ادا کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے ہوں گے۔ اور نماز اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ اللہ کے بندوں کا حق۔ نماز اگر جسمانی بندگی کا نام ہے تو زکوٰۃ مالی اطاعت، اور جہاں ایمان ہے وہاں نماز اور زکوٰۃ موجود ہوگی، اور جہاں نماز اور زکوٰۃ غائب ہے تو سمجھ لیں کہ ایمان بھی غائب ہے۔ زکوٰۃ اگر مال کو پاک کرتی ہے تو نماز سمجھ لیجئے پانی کا ایسا صاف ستھرا چشمہ ہے جو انسان کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ اور نماز کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا
کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر؟ تو فرمایا راہ خدا میں جہاد کرنا۔ تو جہاد کا تذکرہ ہم پیچھے پڑ رہا ہے۔ یہاں مومنوں کی صفات کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن یہاں آگے وہ ہم راکعون، اور لفظی ترجمہ کریں تو وہ سب رکوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ رکوع تو نماز کا حصہ ہے، تو نماز کا تذکرہ تو پیچھے آ گیا، یہ رکوع کا تذکرہ اس کے ساتھ کیوں آ رہا ہے؟ تو گویا سمجھ جائیے کہ یہاں وہم راکعون سے مراد جھکنے والے، عاجزی کرنے والے، انکساری کرنے والے، اخلاص والے، وہ جو بہت کچھ کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، مٹے ہوئے ڈاؤن ٹو ارتھ لوگ، جس طرح سورہ مومنون میں آتا ہے نا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، وہ دیتے ہیں جو کچھ کے دیتے ہیں اور ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ نیکیاں کرتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی ان ساری عبادتوں پر، اپنی ان ساری نیکیوں پر اور صدقات اور زکوٰۃ دینے پر نہ ناز کرتے ہیں، نہ تکبر کرتے ہیں۔ اور صحابہ تو ایسے ہی تھے، خاص طور پر جتنا جس کا مقام تھا اتنا ہی زیادہ وہ ڈاؤن ٹو ارتھ تھا۔ وہ صحابہ جنہیں دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت ملی تھی، انہوں نے کبھی اپنے آپ کو بالاتر نہیں سمجھا۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جنت میں جانے کی اور جہنم سے بچنے کی فکر تو تم لوگ کرو، ہمیں تو اس کی گارنٹی مل چکی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلاوت میں جہنم کا تذکرہ سنتے ہیں، اتنے بہادر اور گرانڈیل شخص جو جنت کی بشارت بھی پا چکے ہیں، جہنم کے خوف سے بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خبر کا تذکرہ سنتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ ایسا ایمان، ایسا جذبہ، ایسی عاجزی درکار ہے اللہ کو کہ سب کچھ ہو مگر انسان یہ سمجھے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں، اسے بہت کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے تو منافقین بھی نمازیں پڑھتے تھے اور زکاتیں ادا کرتے تھے، لیکن ان کی نمازیں کیسی تھی؟ مرے باندھے، وہم کسالى، سستی کے ساتھ۔ اور ان کا انفاق کیسا تھا؟ نمائش کے لیے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے وہم راکعون کہہ کر بتا دیا کہ دین کو جو نماز اور زکوٰۃ مطلوب ہے وہ عاجزی کے ساتھ ہے، نہ ریا کے ساتھ، نہ تکبر کے ساتھ، نہ کراہت کے ساتھ۔ اور زکوٰۃ دیتے ہوئے ایسا ہوتا ہے نا کہ دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والے کا نیچے ہوتا ہے، اس وقت بھی راکعون دے رہے ہیں مگر عاجزی کے ساتھ، دے رہے ہیں مگر شکر کے جذبے کے ساتھ کہ اللہ نے توفیق دی ہے، دے رہے ہیں اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ قبول کر لے۔ اسی طرح نماز میں صرف ان کا سر نہیں جھکتا بلکہ ان کا دل بھی جھک جاتا ہے، دماغ بھی جھک جاتا ہے۔ نماز مومن میں عاجزی پیدا کرتی ہے، اکڑ کو ختم کرتی ہے۔ وَهُمْ راکعون۔ پھر آیت 56 ہے وَمَن يَطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دوستی کرے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور اہل ایمان سے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو بے شک اللہ کا گروہ ہی غالب رہنے والا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے غلبے کی، ان لوگوں کی کامیابی کی بشارت دی ہے جو اللہ کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، جو اللہ کے رسول اور اہل ایمان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، مل کر غلبہ دین کے لیے، ابلاغ دین کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ یہاں اللہ نے خوشخبری دے دی تاکہ قدم جم جائیں، اور اللہ نے ایسے لوگوں کو اپنی پارٹی کہا ہے۔ فَأُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ، یہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ اب دنیا میں پارٹیاں دو ہی ہیں، ایک حزب اللہ اور ایک حزب الشیطان۔ اللہ ہمیں حزب اللہ میں شامل کر دے۔ حزب اللہ کی کامیابی کی بشارت قرآن اور جگہوں پر بھی دیتا ہے۔ سورہ مجادلہ میں آتا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے۔ پھر سورہ مجادلہ ہی کے آخر میں آتا ہے الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سنو بے شک اللہ کی پارٹی کے لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور دنیا نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سب پر غالب رہے، جو طاقت بھی ان سے ٹکرائی پاش پاش ہو گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں اتنے فتنے آئے، اللہ نے انہیں سب پر غالب فرما دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں آ گئیں، اللہ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اسی طرح بعد کے ادوار میں بھی جب تک مسلمان اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے رہے، جب تک انہوں نے غیروں کے ساتھ دوستیاں نہیں گھانٹی، ہمیشہ غالب آتے رہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ کا تو وعدہ تھا
کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ آج کے سبق کا آغاز یوں ہوا نا کہ وہ لوگ جو مرتد ہو جاتے ہیں، دین چھوڑ دیتے ہیں، تو جس طرح ایک فوج کے کمانڈر کو اپنی فوج کا ایک ایک سپاہی عزیز ہوتا ہے، اور جبکہ مقابلہ بھی دنیا بھر کی طاقتوں سے ہو، اور جب کمانڈر دیکھے کہ اس کی فوج میں سے لوگ نکل نکل کر دشمنوں سے جا کر مل رہے ہیں، تو دکھ ہوتا ہے نا، دکھ ہوتا ہے اور ناکامی کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دکھ کا مداوع بھی کر دیا کہ اللہ تمہیں ایسے لوگ دے گا جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، جن میں یہ صفات ہوں گی، اور یہاں آخر میں یہ بھی بتا دیا کہ کامیابی ان کے ساتھ نہیں، واقعی ناکارہ لوگ، بیکار لوگ کسی کے ساتھ ہوں تو وہ ان کی کامیابی تو کیا، ان کے ساتھ رہنے کے قابل بھی نہیں ہوتے۔ ہم تو انسان ہیں، ہم اپنے انسٹیٹیوشنز میں، اپنے دفاتر میں، اپنے گھروں تک میں ایسے لوگوں کو، ایسے ملازموں کو ہرگز برداشت نہیں کرتے جو بیکار ہوں، جو ناکارہ ہوں۔ تو اللہ کو بھی بیکار اور ناکارہ لوگ جو اللہ کے دین سے محبت نہیں کرتے، اللہ کی خاطر کچھ کرنے کا جذبہ نہیں رکھتے، اللہ کو ان سے کوئی سروکار نہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ جاتے ہیں تو جائیں، اللہ کا رحمت لوگ لے آئے گا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کا اللہ تعالیٰ نے یہاں تذکرہ کیا ہے ان آیات میں، اور جن کی خوبصورت صفات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ اللہ ہمیں اس حزب اللہ کا ایک فرد بنا دے۔ پروردگار ہمارے زوج اور ہماری اولادوں کو بھی حزب اللہ کا فرد بنا دے۔ اللہم اجعلنا منہم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔